سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اسرا کے معنی اصل تو ہے رات میں چلنا، اور اسرا بھی رات میں لے جانا. اسرا بھی رات میں لے جانا. تو یاد رکھنا دو لفظ ہیں، ایک ہے اسرا اور دوسرا لفظ ہے معراج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ہوا ہے، اس کا نام تو اسرا ہے. کیوں؟ یہ سفر کب ہوا؟ دن میں یا رات میں؟ رات میں ہوا. تو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے اس کا نام تو اسرا ہے. اور قرآن نے کہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو اس کا نام اسرا کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر رات میں ہوا ہے، اس لیے اس کا نام کیا بولو؟ اسرا. اور پھر مسجد اقصی سے آسمان دنیا تک، اور آسمان دنیا سے فقاب قوسین او ادنی تک. سمجھ آیا؟ مسجد اقصی سے آسمان دنیا تک، اور آسمان دنیا سے کہاں تک؟ فقاب قوسین او ادنی تک، یعنی سدرۃ المنتہا سے بھی آگے. یہ جو سفر ہے اس سفر کا نام معراج ہے. کیوں؟ معراج کے معنی آتے ہیں زینہ، سیڑھی. معراج کے معنی کیا ہے؟ زینہ اور سیڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کہاں سے؟ مسجد اقصی سے آسمان دنیا تک، اور آسمان دنیا سے وہاں تک. یہ جو سفر ہوا ہے یہ زینہ کے ذریعے ہوا ہے، سیڑھی کے ذریعے ہوا ہے، جس کو اس زمانے میں کہہ سکتے ہیں لفٹ. اس زمانے میں کیا کہیں گے؟ لفٹ. اس کے ذریعے سفر ہوا. لفٹ پہ تم نے ایک خوبی دیکھی ہوگی کہ لفٹ میں چلے نا تم لوگ، اس میں نمبر لکھا رہتا ہے، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، کون سا فلور ہے نا، تھرڈ فلور، فورتھ فلور. یہ انگریزی جانتا ہوں. تو یہ جو فلور ہے اس میں بٹن داب ہوئی ہے، ایک نمبر پہ داب دیا، ایٹومیٹک سیڑھی وہی جا کے رکے گی. لفٹ رکتا ہے. اور اگر 4 نمبر داب دیا ڈائریکٹ وہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اسی معیار کا تھا، زینے سے تھا. زینہ کے لیے زینہ درجہ بدرجہ بنا دیا گیا تھا. یہاں سے چلے زینہ کے ذریعے وہیں رکیں گے، یہاں سے چلے وہاں رکیں گے، یہاں سے چلے وہاں رکیں گے. تو معراج کے معنی زینہ اور سیڑھی. چونکہ بیت المقدس سے لے کر مسجد اقصی سے لے کر آسمان تک کا سفر آپ کا سیڑھی اور زینہ اور لفٹ کے ذریعے ہوا ہے، اس لیے اس کا نام کیا ہے بولو؟ معراج. اس لیے اس کا نام کیا ہے بولو؟ معراج. لیکن ہم نے تو تقسیم کر دی ہے علمی اعتبار سے، لیکن یاد رکھنا عرف کے اندر دونوں کے مجموعہ کو کیا کہتے ہیں؟ معراج. عرف کے اندر دونوں کے مجموعہ کو کیا کہتے ہیں؟ معراج کہتے ہیں. اب آئیے ایک علمی ایک اور بات بتلاتا ہوں آپ کو، جس کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر معراج ہے، اب معراج کہوں گا تو اس میں اسرا بھی اور معراج بھی، کہ عرف کے اندر اسرا اور معراج دونوں کے مجموعہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ معراج کہا جاتا ہے. عرف کے گویا کہ عرف کے معراج کے اندر اسرا بھی آ گیا اور معراج بھی آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر کیسا تھا؟ جسمانی تھا یا خواب میں تھا؟
یاد رکھنا بڑی اہمیت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج حالت بیداری میں تھا اور جس میں عنصری کے ساتھ تھا۔ کیسے تھا؟ حالت بیداری میں تھا اور جس میں عنصری کے ساتھ تھا۔ جس میں عنصری سمجھتے ہو نا، یعنی جسم اور روح کے مجموعہ کے ساتھ تھا، جسم اور روح کے مجموعہ کے ساتھ تھا۔ تو جمہور امت کا مسلک یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج حالت بیداری میں تھا اور جس میں عنصری کے ساتھ تھا۔ کیوں؟ اس کی میں ایک عقلی دلیل دیتا ہوں کہ یہ معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ ہے۔ یہ سفر معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ ہے۔ تو یہ بڑا معجزہ اسی وقت شمار کیا جائے گا جبکہ یہ سفر معراج حالت بیداری میں ہو، ورنہ تو خواب میں تو ہم لوگ بھی معراج کرتے رہتے ہیں۔ ارے خواب میں ہم لوگ بھی معراج ہیں، کبھی کبھی خواب میں دیکھتے ہیں کہ آسمان میں اڑ رہا ہوں، اب گرنے والا ہوں، ایک دم چیخ کے اٹھتے ہیں ہم لوگ، ہے نہیں؟ ایسا ہوتا ہے نہیں؟ کبھی کبھی خواب میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم جنت کی سیر کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی مار چھٹائی بھی نظر آتی ہے کہ جہنم میں پٹ رہے ہیں۔ تو یہ یعنی کیا ہے؟ سفر معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ ہے، اور یہ بڑا معجزہ اسی وقت شمار ہو سکتا ہے جبکہ یہ اس میں کوئی کمال ہو، اور کمال اسی وقت ہوگا جبکہ یہ سفر کیسا ہو؟ حالت بیداری میں ہو، اور کیسا ہو؟ جس میں عنصری کے ساتھ ہو۔ کیوں؟ روحانی اعتبار سے، اور خواب میں تو ہم جیسا آدمی بھی معراج کرتا رہتا ہے، ہم جیسا آدمی بھی کیا کرتا رہتا ہے؟ معراج کرتا رہتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا جمہور امت کا مسلک یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج حالت بیداری میں تھا اور جس میں عنصری کے ساتھ تھا۔ یہ تو ہم نے عقلی بات بتلائی ہے، نقلی بات کیا ہے۔ یہ قرآن کی آیت پہ ذرا سا غور کرو، کئی ساری دلیلیں، بہت ساری دلیلیں، بلا وجہ وقت ضائع کرنا ہے، کچھ بنیادی دلیلیں بتا دیتا ہوں۔ قرآن میں کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ عبد کسے کہتے ہیں یہ سمجھنا ہے۔ عبد صرف روح کا نام نہیں ہے، عبد صرف جسم کا نام نہیں ہے، بلکہ عبد روح اور جسم دونوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ عبد روح اور جسم دونوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ جب یہ دونوں کے مجموعہ کا نام ہے تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کا یہ سفر جسم اور روح دونوں کے مجموعہ کے ساتھ ہوا ہے، جسم اور روح دونوں کے مجموعہ کے ساتھ ہوا ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج خواب میں ہوا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج روحانی ہوا، یہ دونوں غلط نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حالت بیداری میں ہوا اور جس میں عنصری کے ساتھ ہوا ہے۔ دلیل بعبدہ کا لفظ ہے، کیوں؟ عبد کا اطلاق جسم اور روح دونوں کے مجموعہ پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد عقلی ایک دلیل دے رہا ہوں، دیکھو، چلو دو دے دیتا ہوں، کئی ساری دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل عقلی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آ گئے تو گئے تھے کہاں سے؟ جانتے ہو؟ ام ہانی کے مکان سے۔ کہاں سے گئے تھے؟ ام ہانی کے مکان سے گئے تھے۔ آئے گا زینہ بزینہ، اگلے صفحے میں سب بات آئے گی۔ ام ہانی کے مکان سے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر سے واپس آئے تو حضرت ام ہانی کو سارا واقعہ بیان کیا کہ میں ایسے ایسے یہاں سے مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے آسمان پر گیا، آسمان سے قاب قوسین او ادنیٰ تک گیا، اور یہ تحفہ لے کر آیا ہوں، 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آیا ہوں، اور یہ تحفہ لے کر آیا ہوں۔ ہم لوگ عام طور سے یہی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک ہی تحفہ لے کر، 2 تحفہ لے کر آئے۔ ایک تحفہ تو 5 نمازوں کا لے کر آئے، اور دوسرا تحفہ یہ لے کر آئے کہ امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر نیک عمل کا ثواب 10 گنا ملے گا، وہیں سے لے کر آئے۔ ہر نیک عمل کا ثواب کتنا لے کر آئے؟ 10 گنا ملے گا، یہ بھی لے کر آئے۔
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی کو یہ سارا واقعہ سنایا تو دیکھو حضرت ام ہانی کی نصیحت سنو. حضرت ام ہانی نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ یہ ساری بات ابھی لوگوں کو بیان نہ کریں، لوگوں کو بیان نہ کریں، آپ ابھی خاموش رہیں، لوگوں کو بیان نہ کریں. کیوں؟ اگر لوگوں کو بیان کریں گے تو لوگ پہلے تکذیب کر رہے تھے مزید تکذیب کرنے لگیں گے، پہلے تو جھٹلا ہی رہے تھے اور جھٹلانے لگیں گے. بتلائیے اگر یہ معاملہ خواب کا ہوتا تو جھٹلانے کی نوبت نہیں آتی. اگر یہ معاملہ خواب کا ہوتا تو جھٹلانے کا مطلب ہی نہیں ہے. کیوں؟ خواب میں تو ہر کوئی معراج کرتا رہتا ہے، تو یقیناً یہ معاملہ حالت بیداری اور جس میں عنصری کے ساتھ تھا. اس لیے ابن ہانی نے منع کر دیا کہ ابھی آپ لوگوں کو نہ بتلائیں، ورنہ پہلے سے تو لوگ مزید تکذیب کر ہی رہے ہیں. اس واقعہ کے سننے کے بعد مزید آپ کی کیا شروع کر دیں گے؟ تکذیب شروع کر دیں گے. تو یہ تکذیب کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا سفر حالت بیداری میں تھا اور جس میں عنصری کے ساتھ تھا. کیوں؟ اگر روحانی ہوتا یا خواب میں ہوتا تو یہ سفر تو سب لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، اس میں جھٹلانے کا کوئی معنی پیدا ہی نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کا معجزہ بتلانا تھا، اور سفر معراج سے جو پیغام لے کر آئے، جو تحفہ لے کر آئے، یہ تحفہ اپنی امت کو بتلانا تھا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج یعنی سفر معراج کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کیا. جب لوگوں کے سامنے کیا تو کفار و مشرکین کو مزہ آ گیا. کفار و مشرکین نے آپ کی تکذیب کی اور جھٹلایا اور پوچھا کہ اچھا فلاں قافلہ آپ کو ملا تھا، اچھا اگر آپ مسجد اقصیٰ گئے تھے تو بتلائیے وہاں کھڑکیاں کتنی ہیں، وہاں دروازے کتنے ہیں. یہ سب باتیں دیکھو تکذیب کے ساتھ جو یہ باتیں پوچھ رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سفر خواب کا نہیں ہے. کیوں؟ اگر یہ سفر خواب کا ہوتا تو یہ علامتیں معلوم نہ کرتے، سفر کے قافلہ کو معلوم نہ کرتے، اور یہ کفار و مشرکین آپ کے سفر کو جھٹلاتے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خواب کا سفر تو ہر کوئی کر سکتا ہے، خواب کا سفر اور روحانی سفر تو ہر کوئی کر سکتا ہے. تو کفار و مشرکین کا جھٹلانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی سفر اہم سفر تھا، یعنی حالت بیداری اور جس میں عنصری کے ساتھ تھا سفر. اس لیے جمہور امت کا مطلب یہ ہے کہ یہ سفر حالت بیداری میں تھا اور جس میں عنصری کے ساتھ تھا. اس کے بعد ایک بات اور یاد رکھیں، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہے اس کی کئی کیٹیگری ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے یہ قرآن سے ثابت ہے. جیسا کہ ابھی آیت پڑھی اسی آیت سے ثابت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. تو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، دلیل قطعی سے ثابت ہے. لہذا یہاں تک کہ سفر کا اگر کوئی منکر ہو تو کافر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ بولو، کافر ہو جائے گا. آگے چلتے مسجد اقصیٰ سے آسمان دنیا تک کا جو سفر ہے اس کا ثبوت احادیث مشہورہ سے، اسے احادیث مشہورہ سے. چونکہ احادیث مشہورہ سے ہے، اگر اس سفر کا کسی نے انکار کیا تو گمراہ اور بدعتی ہوگا. کیا ہوگا؟ وہ گمراہ اور بدعتی ہوگا. اور پھر آگے چلتے آسمان دنیا سے آگے تک کا سفر یہ اخبار احاد سے ثابت ہے. کس سے ثابت ہے؟ اخبار احاد سے ثابت ہے. لہذا اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو کیا ہوگا؟ فاسق ہوگا. اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو کیا ہوگا؟ فاسق ہوگا. یہ جمہور کی بات ہم نے بتلائی. البتہ قاضی ثناء اللہ نے کہا کہ نہیں جی، مسجد اقصیٰ تک کا سفر تو قرآن سے ثابت ہے ہی ہے، اور مسجد اقصیٰ سے لے کر کعبہ قوسین اور ادنا تک کا سفر بھی قرآن سے ہی ثابت ہے. ہم نے قاضی صاحب سے پوچھا کہ حضرت دلیل؟ آگے دلیل یہ ہے، یہ قرآن میں آیا ہے، یہ آیت آئے گی آگے. ہم نے کہا کہ بہت لمبا چلے گا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى
عند سدرۃ المنتہا. یہ آیت ہے. انہوں نے بڑی چالاکی سے اسے ثابت کیا. وَلَقَدْ رَآهُ کاہو ضمیر کا مرجع وَلَقَدْ رَآ رَآ کا تو فاعل اور اللہ کے نبی ہے. وَلَقَدْ رَآهُ اس کو دیکھا. کس کو؟ اس ہو ضمیر کے مرجع میں دو احتمال, اللہ کو یا حضرت جبریل کو. اللہ کو یا کس کو؟ حضرت جبریل کو. مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دوبارہ دیکھا. یہ جبکہ ہو ضمیر کا مرجع جبریل مانو. اگر اللہ کو مانو تو وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دوبارہ دیکھا. کہاں؟ عند سدرۃ المنتہا. کہاں دیکھا بولو؟ سدرۃ المنتہا کے پاس. قاضی ثناء اللہ اسے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو ہو ضمیر کے مرجع کا ہو ضمیر کا مرجع چاہے اللہ کو مانو اور چاہے حضرت جبریل کو مانو, اتنا تو پتہ لگ ہی گیا کہ اللہ کے نبی نے کہاں جا کر دیکھا. ارے بولو بھائی, سدرۃ المنتہا کے پاس جا کر دیکھا. سمجھایا دلیل؟ یہ چاہے مرجع جس کو بھی بنا لو, میں اس پہ زیادہ ضد نہیں کروں گا, لیکن اتنا تو اس آیت سے پتہ چل ہی گیا کہ اللہ کے نبی نے حضرت جبریل کو ہو یا اللہ کو ہو کہاں دیکھا؟ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا. تو معلوم یہ ہوا کہ مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کے سفر کا ثبوت بھی کس سے ہے؟ قرآن سے ہے. یہ کون کہتے ہیں؟